للہ وکفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال فما خطبکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشانیاں زدہ ہے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا، پس جن ایمان والے ہیں وہاں ہم نے انہیں نکال دیا، فما، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر بنایا، فَتَرَكْنَا، اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک علامت چھوڑی۔ وفی موسیٰ میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل کر بھیجا۔ فتعالی اللہ، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ وفی عاد، اسی طرح عادیوں میں بھی جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، ما تسو، وہ جس چیز پر گرتے تھے اسے پوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔ وفی سمودا، اور سمود میں بھی ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس نے پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے کڑکڑانے ہلاک کر دیا گیا۔ فما، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح، اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے وہ بھی بڑے نافرمان تھے۔ والسماء، آسمانوں کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ والارض، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم اللہ کی طرف دوڑ کر بھاگ کر یعنی رجوع کرو۔ یقیناً میں تمہاری اسی کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ ولا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اسی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کذالک، اس طرح جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو یہ جادوگر ہیں یا دیوانہ ہے، کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے گے؟ فتعالی اللہ عنہم، نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ وما، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائے۔ ان اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورہ طور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو چھل کے کھلے ہوئے برق میں ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر، اور اونچی چھت، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کو خرابی ہے جو اپنی بےہودگی کو میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ جس دن وہ دکھلائیں گے آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہ وہی آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو یہ تم دیکھ ہی نہیں ہو؟
جاؤ دوزخ میں، آج تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فتنہ تمہارے کی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، جو انہیں ان کے رب نے دی رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں، اور ان پر پروردگار انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہو، برابر پیچھے ہو جو شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے ہو، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گردی ہے۔ ہم نے ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دی ہے، خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام کی چھین چھپٹی کریں گے، جس شراب کے سروں میں بےہودگی نہ ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ٹھگ رہے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے گھروں والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز اور تندرست گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھتے رہے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہل ہیں اور نہ دیوانے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کی ہوس یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اسے نبی نے قرآن خود گھڑ لیا؟ واقعی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی کتاب یا بھی تو کوئی اور لے آئے۔ کیا یہ پیغمبر کسی پیدا کرنے کے خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ بلکہ یقیناً یہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سکے؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سینے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہو؟ کیا ان سے کی تمنا سے بوجھل ہو رہے ہو؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جیسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوار کافر ہیں۔ ام لہم، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے یہ تو بادل ہے، تو انہیں چھوڑ دے جہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہوں نے ان کا مکر کچھ نہ کام لائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے۔ وَاصْبِرْ، تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کر، صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب اٹھائے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ ہماری سورت مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ نجم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو آپ نے علانیہ ایسے مجمع میں پڑھ کے سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ نیز یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ ہی کیا۔ اس وقت تو مشرکین موجود تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔
غالباً اس صورت کے پرورشوں اور مؤثر مضامین نے انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس صورت کا اصل موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا اور یہ کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے وہ کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ حقیقت بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک اس وقت دیکھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اسباب کے ساتھ۔ اس میں مشرکین مکہ کی غلط عقائد اور ان کے پاس دعوت کی تدبیر بھی ہے اور پچھلی اموات میں نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے انہیں حق کو تسلیم کرنے کے متاثر دعوت بھی دی گئی ہے۔ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ نجم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کیا تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی اور نہ وہ دیر رہ پر ہیں اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ وہوا، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے مقادر فیصلے پر رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دکھتا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس شمس المعوی تھی۔ جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتے تھے وہ چیزیں جو اس پر چھا رہی تھیں، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ کیا تم نے لات اور عزازی کو دیکھا اور منافقت تیسری پچھلی کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں؟ تلکا، یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا، اور دراصل یہ صرف نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کو کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف عقل اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ فللہ، اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں۔ وکم من، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ وہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ فرشتوں کا زمانہ نام مقرر کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بے شک وہم حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بحث زندگانی دنیا کا ہے اور جو کچھ نہ ہو یہی ان کے علم کا انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا کرے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی کے آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا؟ وہ عطا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔
کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کی ہے وہ ابراہیم اور وہ وفادار ابراہیم کے صفیوں میں سے تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی کہ اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ اللہ کے رب کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وَإِنَّهُ، اور یہ کہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا ہے، من نطفۃ، نطفے سے جب کہ وہ ٹپکا جاتا ہے۔ نطفہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس سے کبھی نر مادہ پیدا ہوتا ہے اور کبھی مادہ، جو اللہ تعالیٰ نطفے کی چھوٹی سی بوند میں نر اور مادہ پیدا کرنے کے لیے الگ الگ خصوصیات پیدا فرماتا ہے، کیا وہ اس نر اور مادہ کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کافروں سے سوال کرتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، وَإِنَّهُ، اور یہی وہی مال اور بناتا ہے اور یہی سرمایہ دیتا ہے، وَإِنَّهُ، اور یہ وہی شاعری ستارے کا رب ہے، وَإِنَّهُ، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس نے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ اس نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا، بس اے انسانوں تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑا کرو گے؟ ہاذا، یہ ڈرانے والی ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیس لہا، اللہ کے سوا اس کا دکھانے والا اور کوئی نہیں، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں، تم کھیل رہے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ ہماری صورت مکمل ہوئی اور اس آیت میں سجدہ ہے، اور یہ سجدہ سب کے اوپر واجب اور لازمی ہے۔ سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا، اس لیے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب سورت نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ سورت کا موضوع دوسری مکی سورت کی طرف کفار عرب کو توحید رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور اسی زمن میں آج سمود اور نوح اور لوط علیہ السلام کی قوم اور کافروں کے دردناک انجام کا مختصر لیکن بہت بالغ انداز میں تذکرہ فرمایا، اور بار بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا، تو کیا ہے جو نصیحت حاصل نہیں کرنے دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے، وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہش کی پیروی کی، اور ہم ہر کام ٹھہرائے ہوئے وقت پر مقرر ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان کے ڈراؤنی باتوں میں کچھ فائدہ نہ تھا، بس تم ان سے عرض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیزوں کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قربوں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلایا ہوا ڈلی دل تھا، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت ہی سخت ہے، کذبت، اور اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندوں کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر چھڑ کر دیا تھا، فدعا، بس اس نے رب
سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ بس ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو زور کے مینا سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا، تجری جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ، بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والوں باتیں کیسی کر رہی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کذبت، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں۔ انا ارسلنا، ہم نے ان پر تیز اور تندر مسلط جلنے والی ہوا اور ایک مینا محنوس دن میں بھیج دی، جو لوگ اٹھا کر پھینکے، گویا کہ وہ جڑیں سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ فَكَيْفَ، بس کیسے رہے میری سزا اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت، قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا، اور کہنے لگے کیا ہمیں اس کے ایک شخص کے ہم فرما بردار کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوں گے۔ یا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شقی خور ہے۔ آپ سب جان لیں کہ کل کہ کون جھوٹا اور شقی خور ہے۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، تو ان کو منتظر رہے اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبردار کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ فنادو، اور انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فَكَيْفَ، بس کیوں ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسی ہوگی جیسے باڑ بنانے والے کی روڑنی ہو گھاس۔ وَلَقَدْ، اور ہم نے نصیحت کی، قرآن آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ کذبت، قوم لوط نے پھر ڈرانے والوں کی تذکیر کی۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے صحرا کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً انہیں ہمارے پکڑنے سے ڈر لگا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور ان کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ اور یقیناً بات یہ ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقرر عذاب نے غرق کر دیا، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے والوں کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو اندھا اور عزم کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، کذبوا، انہوں نے ہماری آیتیں نشانی جھٹلائی، بس ہم نے انہیں بڑے غلط قومی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکار لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹ دیکھ کر بھاگے گی۔ بل الساعۃ، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان کے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک انداز پر پیدا کیا ہے، وما، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، جسے آنکھ کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور ہم نے
نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان للمتقین، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، فی راستے اور عزت کے پیٹ میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہیں۔ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہوئی اور اگلی سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رحمان کا تعارف اس طرح سے ہے کچھ، یہ سورت وہ ہے واحد سورت ہے جس میں بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو صراط کے ساتھ مخاطب فرمایا گیا ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں جو اس کائنات میں پہلی پڑی ہیں، اور بار بار یہ فکرہ دہرایا گیا ہے کہ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ ایک متفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں روایت مختلف ہے، یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ عام طور پر قرآن کریم کے نسخے میں اس کو مدنی قرار دیا گیا ہے، لیکن سورت کو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور کچھ کہتے ہیں مدنی ہے، لیکن قرآن کریم کے جو نسخے میں لکھی گئی ہے وہ یہ مدنی صورت لکھی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسی نے بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب حساب سے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے کی تجویز نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انسان کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجوروں کے درخت ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور پوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجانے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اور رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندر میں بڑے پہاڑ کی طرح بلند چلتے پھرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سب آسمانوں اور زمینوں والے اسی سے مانگتے ہیں اور ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جنوں اور انسانوں کے گروہوں، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمینوں میں کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دہنے جھوڑ جائیں گے، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی نعمتوں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کس انسان کو اور کس جن سے اس کی گناہوں کی پرورش نہ کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیا جائے گا اور ان کی پیشانیوں کے بعد قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِہَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس سے مجرم جھوٹا جانتے ہیں۔ یُطَافُ بَینَہُمَا وَبَیْنَ حَمِیمٍ آن، اس کو اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان جکڑ کھائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے تو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِیہِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِیہِمَا مِن کُلِّ فَاکِہَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کی میووں کی دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّکِئِینَ عَلیٰ فُرُشٍ بَطَائِنُہَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ، جنتی ایسے فرشتے پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استبدار ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِیہِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْہُنَّ إِنسٌ قَبْلَہُمْ وَلَا جَانٌ، وہ ہے شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور حوریں مثل یاقوت اور نور کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، جو دو گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِیہِمَا عَیْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور میں دو ہوش سے بننے والے چشمے ہیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ ان دونوں میں میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تذکیہ تم کرو گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام گوری رنگت کی حوریں جتنی خون میں رہنے والیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ اور ان کے ہاتھ نہیں لگائے کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تذکیہ کرتے ہو؟ متکئین علی غفرۃ خضر وعبقری حسان سب مزدل اور عمدہ فرشتوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام تیرے پروردگار کا نام برکت والا جو عزت اور جلال والا ہے۔ سورہ رحمان ہماری مکمل ہوئی۔ سورہ رحمان کی تفصیل اور اس کی بہت زیادہ ہے، اس کو ایسے پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ انشاءاللہ اگر ہمیں کبھی وقت ملا ہم ضرور قرآن میں کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تفصیل اور ان کو ڈیٹیل سے پڑھنا لازمی ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو پوری ان کی ڈیٹیل کے ساتھ اور تھوڑے اچھے طرح سے پڑھیں گے اور ان کی ایک نشست رکھیں گے جس میں ہر ایک صورت کو اس کی ڈیٹیل اور اس کی شان کے مطابق سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔ سورہ الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورت ہے اور اس میں معجزہ بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسانوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے ہوں گے اور دوسرا گروہ کافروں کا ہوگا۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ جس کے واقع ہونے پر کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ رافعہ وہ پست کرنے والوں اور بلند کرنے والوں کی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا جب کہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثال پر زندگی غبار ہو جائے گی اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے، بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے دانے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کا کیا حال ہے بتائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں اور بالکل نزدیک حاصل کیے ہوئے ہیں۔ فی جنات النعیم نعمتوں والی جنتوں میں، ثلاثۃ الاولین بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے گواہ ہے اور تھوڑی سی پچھلے لوگوں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہیں، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، بخوبی اور جگ لے کر آئیں گے اور ایسا جام لے کر جو بہتر ہوئی شراب سے بہہ رہا ہے جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتوار آئے، اور ایسے میوے لے ہوں گے جو ان کے پسند کے ہوں اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہو، وحور العین اور بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، صرف سلام کی آوازیں ہوں گی۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اور دائیں ہاتھ والے کا کیا ہی اچھے دائیں ہاتھ والے ہیں، وہ بغیر کانٹوں کے بھرے ہوئے ہیں اور تباہ کلو اور لمبے لمبے سلیاں اور بہتے ہوئے پانیاں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہونے نہ روک لیے جائیں گے اور اونچے اونچے فرشتوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں قواریاں بنا دیا، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں جو غرف کے اگلوں میں سے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے ہے،
اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی ہوں گے اور سیاہ دھوؤں کے سامنے ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فراحت بخش ہے۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نظام میں پلے ہوئے ہیں، وہ قانون اور بڑے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت پہ۔ ثم انکم، پھر تم گمراہ ہو، جھٹلانے والوں، البتہ کھانے والے ہو تو ٹھوکریں کا درخت، اور اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے، پھر پینے والے بھی پیانی اونٹنی کی طرح۔ ھذا، قیامت کے دن ان کی مہمانی ہے، یہ ہے ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں بارو نہیں کرتے ہو؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم پکڑتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا ہے اور ہم ہی اس سے ہارے ہوئے نہیں ہوتے۔ کیا تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس علم میں پیدا کریں جس سے تم بے خبر ہو؟ وَلَقَدْ، تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بولتے ہو اسے تم ہی اگتے ہو یا ہم اگنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ بتاتے ہی رہ جائیں کہ ہم پر تو روانا ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کوڑ زہر کے دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سکھلاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے اس کی پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے پیدا کی ہوئی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کرنے والوں کی، وَإِنَّهُ، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ بس کیا تم اس بات کو سراسر معلوم سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ بس جب روح نزدیک تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھ لو، وَنَحْنُ، ہم اس شخص سے بھی نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو اس روح کو تو لٹاؤ، بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنتیں، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے وہ بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہ میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کے مہمان ہیں اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعی یقینی کی ہے، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ ہماری اگلی سورہ الدین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمینوں میں جو سب ہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اس کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہ موت بھی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلی ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں چاہے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آ رہی ہے، اور جو کچھ کر اس میں چاہے، اور جہاں کہیں تم ہو
وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں کے پردوں کا وہ پورا عالم ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ وَمَا لَكُمْ، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد اور پیمانہ بھی لے چکے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جو لوگ نے انہیں فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور دان کیا ہے وہ برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی ہیں اور جہاد کیا ہے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے جو تم کر رہے ہو، اس سے اللہ باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہے۔ یوم تری المؤمنون، جو قیامت کے دن تم دیکھتے ہو کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑا رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اور اس دن منافق مردوں اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تیار نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم، یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ ہم کیا تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا۔ اور وہ انتظار میں رہیں گے اور شک و شبہ کرتے رہیں گے، اور تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور تمہارے اللہ کے بارے میں دھوکہ کر دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ فالیوم الغرض، آج تو اس نے فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے تم سب کو ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے رفیق ہے اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ علم، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے اور ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ عالم ان اللہ، یقین مانو کہ اللہ اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتے تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہی ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ والذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہے، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگیاں صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ مقدار جیسے بارش اور اس کے پیدا کسانوں کو اچھا معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بحث دھوکے کے سامان کی ہے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ ڈرو اپنے رب سے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اس اللہ بڑا فضل والا ہے۔ ما اصابہ، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں پر، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو یا کرو نہ عطا کر دیا چیزیں اتارا جائے، اور اتارنے والے شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ للذین، جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے، سنو جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزا حمد و ثنا والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس سے سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ ان کی کوئی اور اس کے رسول کی مدد بھی دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ہم نے نوح ابراہیم کو پیغمبر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبر اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ثم، ان کے بعد پھر بھی ہم نے اپنے رسول کو بر پہنچا، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھی بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رغبت در دنیا میں ان لوگوں کے نزدیک خود ایجاد کر لیے تھے، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضامندی کی، سوا انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کس کے حصے پر بھی اختیار نہیں، اور فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم کل اگلا پارہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔